نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ یہاں حاضری کا مقصد حقیقت میں حضرت والا کے فیوزات سے استفادہ ہے، لیکن حضرت کے حکم پر دو چار گزارشات کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اسے اپنے رب کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی، ایک چاشنی نصیب ہوتی ہے، اور یہ شرح صدر روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد قیمتی چیز عافیت ہے۔ عافیت اور سلامتی کا پتہ اس کو چلتا ہے جس کو شرح صدر کی دولت نصیب ہوتی۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر پہلی دعا شرح صدر کی مانگی، رب اشرح لی صدری۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نعمت جو جتلائی گئی، الم نشرح لک صدرک، مومن کے لیے بھی اس سے بڑی اور بڑھیا کوئی نعمت نہیں، تو فرمایا جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اسے اپنے رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ اس نور کا کیا مطلب؟ یہ خوبصورت ہوتا ہے، سارے انگریز خوبصورت ہیں۔ اس نور کا مطلب یہ ہے کہ رنگ اس کا سرخ اور سفید نہ بھی ہو، لیکن اس کی باتوں میں تاثیر، اس کی نگاہ میں تاثیر، یہ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز کی دعوت دے وہ ٹھکرا نہ سکے، یہ کسی کو دیکھے اور وہ دیکھنا دل کے پار ہو جائے، یہ کسی سے بات کرے وہ بات اس کے دل میں اتر جائے، نقوش نفوس میں نفوذ کر جائے، جان کر اپنایا ہے انداز بہت شوق، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا یہی مطلب ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں شرح صدر کے بعد۔ تو نور کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی کہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری نشانی، اب آپ کہیں گے دنیا سے تو دل جو ہیں وہ ہندوؤں کے پنڈت جو ہیں ان کا بھی اچاٹ ہے، رہبانیت کی زندگی اختیار کرتے، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، تو آیا وہ اس کا مصداق ہے؟ فرمایا نہیں۔ دوسری نشانی الانابۃ الی دار الخلود، آخرت والے گھر کی طرف توجہ ہوگی۔ یہ جو انابت ہیں، منیب، یہ چیز ضروری ہے۔
اب دیکھیں وہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو وہ اس کیٹیگری سے نکل گئے۔ اور تیسری نشانی الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا۔ یہ تین چیزیں جس کو ملی اس کا شرع صدر ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے نور پر واقع ہے، روشنی پر واقع ہے۔ الکیس من دان نفسا، عقل مند وہ ہیں جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کیا۔ اس نفس کو قابو میں کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول تو یہ نفس کالطفل، بچے کی طرح ہے، بچے کی خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، اسی لیے اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگاؤ۔ جتنی بھی قیمتی گاڑی ہو، V8 آپ لے لیں، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، اس کا ایکسیلیٹر اچھا ہے، اس کا سٹیئرنگ پاور سٹیئرنگ ہے، وہ اندر سے اس کا انٹرنل بڑا لگژری ہے، ٹائر بڑے اچھے ہیں، اور وہ ہائبرڈ ہے، بیٹری پر چلتی ہے، اور اس میں آٹو وارن سسٹم ہے، ہائیڈرولک ہے، ساری چیزیں قیمتی ہے، لیکن اس گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، دادا کار بخر آ گئی، ایکسیڈنٹ کر جائے گا، گاڑی بھی تباہ اور ڈیمیج، اور بیٹھنے والا بھی برباد ہو گیا، ایک بریک نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی میں ناجائز خواہشات کو روکنے کے لیے صبر کا بریک نہیں ہے، ادھر ٹھوکر لگی ادھر ٹھوکر لگی، مال کی محبت میں گرفتار ہوا، عورت کی محبت میں گرفتار ہوا، بیوی بچوں نے دین سے دور کر دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جیسے سپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، وہ سپیڈ کو توڑتا ہے، تو ہماری جو نفسانی خواہشات کی سپیڈ ہیں، جو ریس لگی ہوئی ہے، اس کو توڑنا ہے۔ النفس کالطفل، یہ نفس بچے کی طرح ہے۔ اور ایک بادشاہ جس کی اولاد نہیں تھی، اپنے وزیر کو کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، وہ بیٹے کو لے آیا، خوبصورت کپڑے پہنا کر، نہلا دھولا کر، خوشبو لگا کر۔ بادشاہ نے کہا اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے کہا کیسے ممکن نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں پوری کروں گا، کیا مانگتے ہو؟ اس بچے نے کہا ہاتھی کا بچہ۔ بادشاہ نے اشارہ کیا اور جنگل سے حاضر کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ مگن رہا، پھر رونے لگا، کہا اب کیا مانگتے ہو؟ کہا سوئی۔ بادشاہ نے اشارہ کیا، سوئی حاضر کر دی گئی، اس سے کھیلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پھر رونے لگا، کہا اب کیا مانگتے ہو؟ کہا اس ہاتھی کے بچے کو سوئی کے ناکے سے گزارو۔ بادشاہ سر انہی سوید معشوم آرہ خبرہ نشو من اللہ منگ چے سوک دیر خواہشات کے منگ واؤزان نہ دے سب معشوم جوڑ کڑے دے۔ اور یا یہ نفس ضدی اور سرکش بھتکے ہوئے گھوڑے کی طرح، اس کی لگام جتنی کس کر رکھو گے وہ قابو میں ہوگا، ورنہ وہ اپنے سوار کو گرا دے گا۔ روح سوار ہے اور بدن سواری ہے، ہم نے سوار کو کمزور کر دیا اور بدن کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کر دیا، اب یہ قابو میں نہیں آتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اس نفس کو قابو کرنے کے 4 طریقے بتا کر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے بات کرنی ہے۔ یہ بھی بالکل یعنی استہزار اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ حضرت کے فیض کی برکت ہے کہ باتیں ذہن میں آ گئی۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کے 4 طریقے، تبلیغیان یعنی وقتی وائی خونن ایزا پا بلا طریقہ وام۔ تبلیغی جب مذاکرہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں 4 کام کم کرنے، 4 کام زیادہ کرنے، 4 بالکل نہیں کرنے، 4 کام کم کرنے۔ وہ جو کم کرنے ہیں نا، آج میں اس پہ بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم دنیاوی باتیں کرنا، اور کم مسجد سے دغا خبری کا نا
ہاں دا خبری دا زمنگ دا مشرانو دی. پہلی چیز ہے تقلیل الطعام، کھانا تبلیغیان کم اخری. منگا چم تبلیغ کی لاړ شو نو که په کور کې دوه روټۍ خورو هلته څلور خورو او بیا ځان له بانیم جوړو او یاره بس د الله د لارې ډېر روحانیتي سړی مړیږي نه. دا شیطان دی وای ډېره وخوره چې زه روده شي، نه به گشتونه کوي نه به تهجد لپاسې. تقلیل الطعام قرآن سے ثابت ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب کمانے میں بھی حلال کو دیکھو، لگانے میں بھی حرام کو دیکھو، پکانے میں بھی حرام کو دیکھو اور کھانے میں بھی حرام کو دیکھو. زیادہ کھاؤ گے یہ اسراف ہے. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا. ہم تینوں حصوں میں کھانے کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا تبلیغ کی ڈیرہ خورا برکت ہے، ناراض نہیں ہونا. یہ بھی شیطان ہمیں ادھر مس گائیڈ کر رہا ہے چخورا ڈیرہ بڑا اللہ مالک. اسی طرح مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، ویرہ دا مدرسے روٹے کی ڈیر برکت بیا دا ماسپخین مستدرے رکعت شوی طالب وضو کی ناستی. تو یہ تقلیل الطعام قرآن سے ثابت ہے. یہ جتنی حدیث کی کتابیں اس میں ابواب الطب ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ابواب الطب ہے، اور اس میں 3 طریقے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ رقن نسترقیہا، کہ کوئی دم درود ہو جو ہم کریں، اور ایک دوا نتداوی، کہ ایسی دوا جس کو ہم استعمال کریں، اور تیسرا ایسا پرہیز نتقیہا جو ہم اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز اور کھیرا کھاتے تھے کہ اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو مارے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھجور کھانے کے لیے دوال معلقہ جو لٹکے ہوئے خوشے تھے اٹھے، آپ نے فرمایا مہ یا علی آپ نہیں کھانا، فَإِنَّكَ نَاقِحٌ، ترمذی میں ہے، آپ بیماری سے نقاہت سے اٹھے ہیں. مفتی صاحب بھی احتیاط کریں گے، 2-3 دن سے بیمار ہیں، آپ کے لیے یہ کھجور مناسب نہیں ہے. آپ نے روک دیا، منگوا مڑا بسم اللہ الذی لا یضر آئے اللہ مالک تھے، آپ نے منع کیا. تھوڑی دیر بعد سلقن و شعیرن، جس کو حیث کہتے عربی میں، سوف ڈائٹ نرم چیز آئی، آپ نے فرمایا من ھذا فاسب فانه اوفق لک، اے علی اس سے تناول فرمائے یہ آپ کی طبیعت کے موافق ہے. نو کہ ڈاکٹر در باندې سے پرہیز کی دی پاغی با عمل کو. تو پہلی چیز نفس کو قابو میں کرنے کی کم کھانا، تقلیل الطعام. دوسری چیز تقلیل المنام، خوب بم کم کو. جب کھانا کم ہوگا تو نیند بھی. اب بھائی امت جو ہے نا وہ زوال کے وقت اٹھتی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ چائنیز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، تو گوادر میں چائنیز کے ساتھ فورنرز کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا، چائنیز نے کہا کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا. چائنیز نے کہا ہمیں آج پتہ چلا پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا. کہا ہم صبح جب 8 بجے اپنے ورکنگ پلیس پر جاتے ہیں نا، کام کی جگہ پر، تو گرم پانی کا ترموس اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. شام 5 بجے تک وہ اسی سے پانی پیتے اور کام کرتے ہیں. 5 بجے جب نکلیں گے پھر گھر جا کر کھانا کھائیں گے. اور پاکستانی جب 8 بجے آتے ہیں نا تو جیسے ہی 10 بجتے ہیں نا کہتے ٹی بریک، دا چائے و خوش، آدھا گھنٹہ ٹی بریک. اچھا آدھا گھنٹہ پہلے سے سوچنا شروع ہو جاتے چائے کا ٹائم کب ہوگا، آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو گئی. پھر چائے پینے کے بعد آدھے گھنٹے تک آج چائے صحیح تھی، آج چائے صحیح نہیں تھی، پھر اس میں اچھا پھر 2 گھنٹے کام کریں گے تو لنچ ٹائم بیا بھائی 1 گھنٹے روٹی لاڑی کھانا کھائیں گے. پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے. جو عام روٹین میں نفل نہیں پڑھتا اس کو یہاں نفل بھی یاد آ جائے گی. اور نفل کے بعد وہ کہے گا لگملام سیدھا کا، تھوڑا سو بھی جائے گا. 2 گھنٹے یہاں ضائع ہو گئے. پھر 1 گھنٹہ کام کرے گا، پھر 3-4 بجے کی چائے. تو یعنی کہ سارا وقت کھانے پینے میں گزر رہا ہے.
5 AM کلب ایک کتاب ہے، وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی وہ 5 بجے صبح اپنا کام شروع کرتی تھی، اٹھتی نہیں تھی، 5 بجے کام شروع کرتی تھی۔ ہماری دکان کھلتی ہے جب زوال کا وقت ہوتا ہے۔ میرے آقا کی دعا سے محرومی امت کے حصے میں آ گئی۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال۔ وہ برکت والے وقت میں ہم بستر پہ ہوتے اور جو فجر نہیں پڑتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یہ روایات سے ثابت ہے۔ بھائی چی پیشو چرتا ویتیازیو کے منگوا ویارہ نحوست آ گئی، جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے اور روز کرے، اس کے کان میں، بیوی کے کان میں، بیٹوں کے کان میں، تو برکت آئے گی؟ آج بھی چائنا اور ان ملکوں میں یعنی عصر کے بعد جو ہیں وہ آپ کو ریسٹورنٹ بھی کم ملیں گے کھلے ہوئے، عصر مغرب میں بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود کئی ملکوں میں دیکھا 7 بجے کے بعد ریسٹورنٹ نہیں ملتے، کوئی اکا دکا مل گیا تو ٹھیک ہے۔ اور آپ 2 دریا چلے جائے رات کو 3 بجے لگا چٹوڑ حضرات پیشمنی لڑا گلی دی، ایسے لگے گا جیسے سب سحری کھانے ہوئے، 2-3 بجے تک ہوٹل کھولے ہوئے۔ تو ایک تو بازار کا کھانا پتہ نہیں بے نمازی نے بنایا اور رات کو دیر سے کھایا اور پھر چہل قدمی کے بغیر سو گئے اور موبائل دیکھ کے سو گئے۔ فجر و تہجد میں اٹھنے کی توفیق ملے گی؟ اٹھو گے تو سر میں درد ہوگا، موبائل کو اتنے اسکرین سے دیکھا ہے، بیاوا چارہ باندھی سکڑی دی، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، زانہ شرمولے دے۔ کھانے میں حلال حرام کو نہیں دیکھا، موبائل میں حلال حرام کو نہیں دیکھا، لیٹ کر موبائل دیکھا، صوفے پر ٹیڑھے ہو کر دیکھا، اتنے قریب کے ڈسٹینس سے دیکھا، گندی ویڈیوز دیکھی، تو صبح تو سر میں درد ہوگا۔ شیاطین ہے، نظر لگتی ہے، لیکن شیاطین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ ہم جیسوں کے پیچھے پڑ جائے۔ داغی نورم دیر کارو ندی۔ تو بہرحال دوسری چیز تقلیل المنام، تاجر بیٹھے ہوئے اور مشورہ ہو رہا ہے کہ جی کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ایک تاجر کہتے جی مال صحیح نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ٹیکس زیادہ ہے، تیسرا کہتا ہے حالات صحیح نہیں ہے، چوتھا کہتا ہے لوگوں کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے۔ ایک چائے والا آیا، ازراہ مذاق انہوں نے اس بار والے کو کہا تم بھی بتاؤ برکت کیوں نہیں ہے، کاروبار میں مندی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ کاروبار شروع تب کرتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کا مطلب تو نیچے آنا ہے۔ تو دوسری چیز نفس کو قابو میں کرنے کی تقلیل المنام، اور تیسری چیز تقلیل الکلام، زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے۔ سب سے کامیاب آدمی من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ السکوت خیر من املائش شر، بری بات اور فضول بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے۔ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی ہے لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایک سیاستدان کے بیان پر علماء کے گروپ میں بھی اتنے کمنٹس، اتنے تبصرے، اتنے تجزیے، اتنے فتوے کہ یقین مانے میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن بعض علماء کے گروپ سے خود نکل جاتا ہوں۔ وہ کمنٹس اور وہ تبصرے سننے سنانے کے نہیں ہوتے۔ یہ دیندار لوگوں کا حال ہے۔ اگر غریب یو گناہ کری او منگا چھتے بیا یہ وفتے پور ازان شرمو، اس کے پیچھے لگے رہتے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا کیا ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم کیا ہے؟ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں، اور یہ گھٹی میں ڈال دیے گئے ہمارے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ تقلیل پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ایک بڑا سبب کثرت السوال، قیل اور قال، زیادہ سوالات کرنا اور بہت زیادہ پوچھنا، بے مقصد باتیں پوچھنا۔ کدا سی اوشی بیا بسئی، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا تنخام ڈیر ورکو کا نا پتہ پوسن والا رس خاکو
تنخواہ جو ہم زیادہ دیتے ہیں، دنیا میں سب سے کم تنخواہ اماموں کی ہے، سب سے کم نظر سے ہم علماء کو دیکھتے ہیں۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، علی الرأس والعین، اور علماء پہ جانے قربان ہے، اور علماء تو جی انبیاء کے وارث ہے، تشی خبری دی۔ تنخواہ کتنی دیتے ہو اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے، سہولیات کتنی دیتے ہو اس سے پتہ چلتا ہے، پیچھے باتیں کتنی کرتے ہو اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو تیسری چیز تقلیل ایک آدمی میرے پاس آیا، حضرت آخری خبر ہے، وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو ہم تھوکتے ہیں زمین پہ تھوکتے تو یہ کیسا ہے؟ تو میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا یار میں سمجھا نہیں، کہ ہم زمین پہ تھوکتے تو یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یار جائز ہے۔ بولا نہیں، زمین سے تو ہم پیدا ہوئے، زمین کی بے اکرامی ہے۔ میں نے کہا پھر آسمان پر تھوکو، کہا اوہ یہ بھی گناہ ہے۔ میں نے کہا پھر دائیں بائیں کرامن کاتبین ہے، ادھر بھی نہیں تھوک سکتے ہو، تو پھر تو کسی کی جیب میں تھوکو۔ یعنی یہ سوال اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ وہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر مسئلہ پوچھا کہ مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تقلیل الکلام، باتیں کم ہو، اور ہماری تو ساری باتیں بیکار کی ہوئی، فضول باتوں میں لگے ہوئے، اور یہ بہت بڑا گناہ۔ اور آخری چیز تقلیل الاختلاط مع الانام، وہ تبلیغی کہتے ہیں نا کم مسجد سے باہر جانا، مطلب لوگوں سے اختلاط کم ہو، مخلوق سے اختلاط کم اور خالق سے اختلاط زیادہ۔ جب ایک صحابی جو کہ گورنر بنے تھے ان کی شکایت لگائی گئی، جی دن بھر تو ٹھیک ہے، رات کو دروازہ بند کر دیتے، کسی کی نہیں سنتے۔ جب انہیں امیر المومنین نے بلایا، کہا جی دن بھر مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، رات خالق کے لیے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ صحابہ نے 2 سواریاں کیے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، اگر دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کیا کرتے تھے۔ اسرا بعبدی، بلندیوں کے سفر رات میں طے ہوئے، معراج کا سفر بھی رات میں طے ہوا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا جو رات کو کم سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کانوا افعال ناقصہ، کمی، قلیلا کمی، تنوین برائے تقلیل کمی، من تبعیضیہ کمی، اللیل النہار کے مقابلے میں کمی، یہجعون کا مطلب جسٹ اونگنا، اونگنے کے بعد بیدار ہو جانا۔ فرمایا اللہ والے رات کو کم، بہت کم، بہت کم، بہت ہی کم سوتے ہیں۔ ساری رات عبادت کرنے کے بعد صبح چوڑے سینے کے ساتھ نہیں آتے کہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو دیکھو تہجد نہ کڑی ہو ماں کڑی دی، نہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح روتے ہیں جو حق تب حق ادا نہیں کی۔ اگر ان 4 چیزوں پر عمل ہو جائے گا، نفس قابو، جب نفس قابو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر اور حضرت کی جو نصائح ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔